عمران خان کو ایک اور انجیکشن لگا دیا گیا۔ اس کو جبرے ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس موقع پر بھی نہ تو عمران خان کا کوئی ریلیٹو موجود تھا اور نہ ہی عمران خان کا کوئی پارٹی لیڈر موجود تھا۔ ویسے وہاں پہ عمران خان کی فیملی کی موجودگی ہونی چاہیے۔ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کی رضامندی سے ان کو پیمز منتقل کیا گیا، وہاں آپریشن تھیٹر جایا گیا اور پھر عمران خان کو ایک اور ڈوز لگا دی گئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کا ماہر ڈاکٹروں کے بورڈ نے معائنہ کیا، جبکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز نے بتایا کہ عمران خان کو آنکھوں کے علاج کے لیے پیمز منتقل کیا گیا۔ عمران خان کو anti-VEGF انجیکشن کی دوسری خوراک دے دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے طبی معائنے کے بعد عمران خان کو طبی طور پر مستحکم قرار دیا، جبکہ عمران خان کی ایکو کارڈیوگرافی اور ECG کے نتائج نارمل آئے۔ پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ علاج سے پہلے عمران خان سے رضامندی لی گئی تھی۔ رضامندی کے بعد آپریشن تھیٹر میں طے شدہ پروٹوکول کے تحت انجیکشن لگایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماہر سرجن کی نگرانی میں مائکروسکوپی کی مدد سے دوسری خوراک دی گئی۔ علاج سے پہلے، دوران اور علاج کے بعد میں عمران خان کی طبی حالت مستحکم رہی۔ ڈائریکٹر صاحب مزید کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہدایات کے ساتھ ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ نے ایکو کارڈیوگرافی اور ECG کی۔ عمران خان کی آنکھوں کے علاج کا فالو اپ جاری رہے گا۔ 2 دن پہلے فارم 47 کے وزیر طارق فضل نے کہا تھا کہ عمران خان کو 24 فروری کو ایک اور انجیکشن لگایا جائے گا۔ ڈائریکٹر پیمز نے یہ نہیں بتایا کہ عمران خان کو ڈسچارج کرنے کے بعد کہاں بھیجا گیا۔ کیا ان کو جیل ہی بھیجا گیا؟ تو ظاہر ہے عمران خان کو جیل سے لایا گیا تھا، جیل ہی بھیجا گیا ہے، تاہم ان کی طرف سے ایسا کچھ نہیں بتایا گیا۔ ادھر تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے، ان کے لیڈروں کی طرف سے سپریم کورٹ کے احاطے میں دھرنا دیا گیا تھا کہ عمران خان کو علاج کے لیے منتقل کیا جائے الشفا ہاسپٹل کے لیے۔ ان کا مطالبہ تھا، لیکن ان سارے مطالبات کو پس پشت ڈالتے ہوئے حکومت کی طرف سے عمران خان کو پھر پیمز لے جایا گیا، لیکن ان کے کسی ریلیٹو کو، ان کے کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو، فیملی کے ممبر کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ عمران خان وزیر اعظم شہباز شریف کو اردلی کہہ کر ہی مخاطب کرتے ہیں، لیکن آج ایک سابق وزیر اعظم کی طرف سے چیف کو بھی چپڑاسی کہہ دیا گیا۔ غریدہ فاروقی کے پروگرام میں چیف کو سابق وزیر اعظم نے چپڑاسی کہا تو غریدہ فاروقی دیکھتی ہی رہ گئیں، ششدر رہ گئیں، بلکہ وہ کہتی رہیں کہ یہ تو توہین عدالت ہو جائے گی۔ آپ خود سنیے کہ شاہد خاقان عباسی غریدہ کے پروگرام میں کس کو کس طرح سے چپڑاسی کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کی حیثیت ایک چپڑاسی کی نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ بات آپ کی چلا سکوں گی کہ نہیں چلا سکوں۔ بالکل چلائیں، میں سے بڑی بات کہنے کو تیار ہوں۔ سپریم کورٹ ہوتا کیا؟ سپریم کورٹ ہوتا کیا؟ توہین عدالت لگ سکتی ہے، لگا دیں۔ ہوتا کیا سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ ہوتا ہے آئینی مسائل کے لیے۔ آپ نے ایک بینچ کریٹ کر دیا ہے جس کے جج بھی آپ خود لگاتے ہیں اور خود فیصلہ کرتے ہیں وہاں سے کیا فیصلے آئیں گے۔ لوگوں کا اعتماد محترمہ، لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ جوڈیشل کمیشن ہے باقاعدہ، میں جوڈیشل کمیشن کی حیثیت آپ نے دیکھی، کمیٹی ہے باقاعدہ، میں کمیٹی بھی جانتا ہوں، میں یہ سب جانتا ہوں۔ کمیٹی میں کون لوگ بیٹھے جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ خرابی در خرابی پیدا ہوتی ہے، آپ کو ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ باتیں وقتی طور پہ شاید آپ کو مفاد مل جائے، لیکن یہ ملک کی تباہی کا باعث بنتی ہیں، ملک کے نظام کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ آئین بڑے سوچ سمجھ کے بنایا گیا تھا، یہ رات کے اندھیرے میں نہیں بنا تھا۔ آپ ذرا وہ ڈیبیٹ کبھی پڑھ لیں جو آئین کے وقت ہوئی تھیں، لوگوں نے کیا کیا باتیں کی، پھر کس طرح آپ نے کنسنسس پیدا کیا۔ آپ نے سارے نظام کے رات کے اندھیرے میں بدل دیا ایک اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے۔ یہ آپ نے سن لیا کہ شاہد خاقان عباسی چیف جسٹس پاکستان کو چپڑاسی کہہ رہے ہیں کہ ان کی حیثیت چپڑاسی سے زیادہ نہیں ہے۔ مریم نواز شریف کے لیے جو جہاز خریدا گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ 13 ارب روپے کا جہاز ہے، 1300 کروڑ روپے کا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1100 کروڑ روپے کا ہے۔ بہرحال مہنگا جہاز ہے، لگژری جہاز ہے اور اس کی 19 سیٹیں بتائی جا رہی ہیں، جبکہ عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ یہ پنجاب ایئر لائن کے لیے خریدا گیا ہے، لیکن اس کو ہر طرف سے جھوٹ ہی قرار دیا گیا ہے۔ ان کے جہاز کے حق میں کوئی بھی آواز نہیں اٹھ رہی تھی، لیکن اچانک سے ایک بندہ فیصل آباد سے اٹھتا ہے، ان کا کزن ہے، اس جہاز میں شاید جھوٹے لے چکا ہے، جھولے لے چکا ہے، اس کی طرف سے حمایت کی جاتی ہے۔ یہ کون ہے ذرا سنیے اور اس کی زبانی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا نہیں ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے
اور اللہ کے فضل سے وسائل ہیں پنجاب حکومت کے. اب جو ایک طیارہ بہت پرانا 25 سال پرانا ہو گیا تو اس کی ریپلیسمنٹ میں کون سی کوئی اتنی قیامت آ گئی ہے. ملک میں اور بھی بڑے ایشوز ہیں, طیارہ ایشو نہیں ہے. آپ طیارے سے نکل کے جن لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے ان کے بارے میں بات کریں. باقی جی تو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ان کی بات کریں, تو پھر عمران خان کیا کہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا انہوں نے ہی غرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو عین اس دن حلف اٹھوا دیا گیا وزیر اعظم کا جب ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی. اور عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ شٹ اینڈ اوپن کیس ہے. ایک تو ان پر 16 ارب روپے کی کرپشن ہے اور دوسری ان پر 8 ارب روپے کی ان پر اور ان کے بیٹوں پر کرپشن ہے. سعودی عرب چلتے ہیں, وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یوم تاسیس منایا گیا. ہمارے ہاں ایسے ایام اس طرح سے منائے جاتے ہیں, ڈھول بجتے ہیں, ڈھمکے ہوتے ہیں, ناچ گانا ہوتا ہے اور بادہ و جام لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. سعودی عرب میں یوم تاسیس کی تقریبات پورے جوش و خروش سے جاری ہیں. 300 برس قبل پہلی سعودی ریاست کے قیام کی خوشی میں دارالحکومت ریاض سمیت مختلف شہروں کی بلند و بالا عمارتوں کو یوم تاسیس کے مخصوص رنگوں اور روشنیوں سے سجایا گیا. گلیوں, شاہراہوں اور عوامی مقامات پر جشن کا سماں ہے اور شہری بھرپور انداز میں اس تاریخی دن کو منا رہے. خادم الحرمین الشریفین سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے سن 2022 میں پہلی مرتبہ اس دن کو سرکاری سطح پر منانے کی منظوری دی تھی تاکہ قوم اپنی تاریخ اور بنیادوں کو یاد رکھ سکے. 300 سال قبل 1744 میں پہلی سعودی ریاست کی بنیاد امام محمد بن سعود نے رکھی تھی اور اسی نسبت سے آج کا دن قومی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے. حکومت کی جانب سے سرکاری تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے اور مختلف ثقافتی اور قومی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس موقع پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آل سعود نے مسجد قباء میں حاضری دی, نوافل ادا کی اور امت مسلمہ کی ترقی, امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی. ان کے ہمراہ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بن عبدالعزیز سمیت شاہی خاندان اور اعلیٰ حکومتی شخصیات بھی موجود تھیں. عبادت کے دوران درود و سلام پیش کیا گیا اور عالم اسلام کے استحکام کے لیے دعا مانگی گئی. یقیناً اللہ کے حضور شکر گزاری کا یہ ایک خوبصورت اور باوقار انداز ہے کہ خوشی کے موقع پر عبادت, دعا اور عاجزی اختیار کی جائے. ہمارے ہاں خوشی کا اظہار کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہلڑ بازی, ہنگامہ آرائی, ون ویلنگ, ڈھول کی تھاپ, ناچ گانا, مخالفین کو للکارے اور تانے, گویا جشن کا اور مقابلہ زیادہ, رقص و سرود کی محفلیں سجتی ہیں, بادہ و جام لہرائے جاتے ہیں اور ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے جو کبھی سیدھی بھی ہو جاتی ہے. اب تذکرہ کرتے ہیں ایک انتہائی زیادہ افسوسناک واقعے کا. یہ کوہاڑ میں پیش آنے والا واقعہ ہے. ڈاکٹر مہوش اپنی ڈیوٹی پر تھی. کہا گیا کہ کچھ لوگ آئے اور وہ وہیں پہ چلے گئے جہاں پہ خواتین بیٹھتی ہیں. تو ڈاکٹر مہوش کی طرف سے بڑے ادب کے ساتھ ان کو کہا گیا کہ یہ خواتین کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے, آپ مردوں والے حصے میں چلے جائیے. وہاں پہ تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی اور پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ چھٹی کرتی ہیں, اپنے گھر کو جاتی ہیں, رکشے پر سوار ہیں. کوہاڑ کا شہر ہے کہ رکشے پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں. 7 گولیاں مہوش کو لگیں اور وہ جاں بحق ہو گئیں. اس سے زیادہ انسانیت کی بے قدری اور توہین کیا ہو سکتی ہے. ڈاکٹر کی یونین کی طرف سے اس پر شدید احتجاج کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پہلے سیکیورٹی, اس کے بعد ڈیوٹی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.